صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد بلکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رش کریں گے۔ ناظرین کرام، آج بہت اہم موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں جس کا تعلق صرف آپ کے گھروں سے نہیں ہے، جس کا تعلق صرف آپ کے بازاروں سے، آپ کے چوراہوں سے، آپ کے چوباروں سے نہیں ہے، جس کا تعلق آپ کے سماج سے نہیں ہے، آپ کی سوسائٹی سے صرف نہیں ہے، جس کا تعلق صرف آپ کے خاندانوں سے نہیں ہے، جس کا تعلق صرف آپ کی سیاست سے نہیں ہے، جس کا تعلق آپ کی یوں کہہ لیجئے کہ ملک اور قوم سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ہر فرد سے بھی ہے اور پوری قوم سے بھی ہے، بلکہ پوری دنیا سے ناظرین، اور وہ موضوع ہے غصے پر قابو پانے کی فضیلت اور عفو درگزر کی اہمیت۔ بات یہ ناظرین کہ غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جو لوگ تشریف فرما ہے میرے ساتھ رہیے گا صاحب۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت میں اونچے اونچے محلات دیکھے تو پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ ایک شخص نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے اللہ کے غضب سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ حساب کتاب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، توجہ رکھیے گا ناظرین اس حدیث پہ، بڑی کمال حدیث ہے کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ناظرین روایتوں میں آتا ہے کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام کی پٹائی کر رہا تھا اور میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ اے ابو مسعود تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے جیسے ہی دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین وہ تمام لوگ ذرا غور سے سن لیجئے کیا فرمایا جو اپنے غلاموں کی پٹائی کرتے ہیں نا، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو زد و کوب کرتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں۔ سنیے سرکار علیہ السلام نے اس کے بعد کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ جلاتی، یہ فرمایا کہ تم دوزخ کی آگ کو چھوتے اور دوزخ کی آگ تم کو چھوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اسی طرح ناظرین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو منادی پکارے گا. اور وہی بات ناظرین وہ بھی یہی حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے تو صرف وہی لوگ کھڑے ہوں گے جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہوگا, اور وہ کسی بھی حساب کتاب کے بغیر داخل جنت کر دیے جائیں گے. بلکہ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ بہترین چادر جسے انسان زیب تن کرے وہ بردباری کی چادر ہے. یعنی آپ کے پاس طاقت ہے صاحب کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی کو معاف کر دیجئے. اور آخر میں ناظرین بس جملہ ادا کر رہا ہوں, امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نشے میں دیکھا تو ارادہ کیا کہ پکڑ کر اسے سزا دے, تو اس شخص نے پلٹ کر آپ کو گالی دے دی. توجہ رہے کہ اس شخص نے پلٹ کر آپ کو گالی دے دی اور آپ امیر المومنین ہیں. تو آپ نے کیا یہ کہ اس کو چھوڑ دیا, یعنی آپ لوٹ آئے. آپ سے کہا گیا کہ حضور کیا ماجرا ہے, جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا اس سے پہلے میں اس کو غلط کام پر سزا دینے والا تھا, لیکن اب میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا, اگر میں اس کو سزا دیتا تو یہ میرے نفس کا انتقام ہوتا, یہ شریعت کی پاسداری نہ ہوتی. آج بنیادی طور پہ ناظرین اسی موضوع پر بات کریں گے کہ غصہ وہی بات ہے کہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر جا کر ہمیں ایسا نادم کرواتا ہے کہ ہم ہر ایک کے سامنے رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھونٹوں میں جو سب سے بدترین گھونٹ ہے, جس کو اللہ نے بدترین گھونٹ فرمایا ہے, وہ غصے کا گھونٹ ہے. ہمیں غصے کے گھونٹ کو پی لینا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں بنیادی طور پہ پہلے تو جو غصہ ہے اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے, اور پھر ظاہر ہے اس کو قابو کرنا, اس کو کنٹرول کرنے کی جو فضیلت ہے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بہت شکریہ جنید بھائی, آپ نے جس موضوع پر آج لب کشائی کا موقع دیا وہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بزرگوں سے بھی ہے, جوانوں سے بھی ہے, بچوں سے بھی ہے, گھر سے بھی, باہر سے, ہر جگہ سے اس کا تعلق موجود ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس پر ہم غور کریں, توجہ کریں, تو ہر کسی شخص کو اس پر تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ صفات رکھی گئی ہیں, جس طرح کیفیات ہیں, پیار ہے, محبت ہے اور حسن ہے, دیگر چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے غصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ودیعت فرمایا. اب ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ یہ انسان کو آ ہی نہیں سکتا, لازمی طور پر آئے گا, لازم طور پر غصہ آئے گا. لیکن اب یہ ہے کہ اس غصے کا نفاذ کہاں کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی چاہیے کہ بندہ اپنی تربیت کرتا رہے کہ کہاں اس غصے کا نفاذ کرنا ہے, کہاں غصے کا نفاذ نہیں کرنا. امین المومنین کا واقعہ دیکھیں نا, کیا بات. جی. تو اسی چیز کو اگر ہم مزید آگے بڑھائیں تو ہمیں اس بات کا بھی ادراک یقیناً ہونا چاہیے کہ غصے میں افراط و تفریط سے بھی ہمیں بچنا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ بندہ کہے میں تو غصہ کرتا ہی نہیں ہوں, یہ بھی عجیب سی بات ہو جائے گی. صحیح بات. اور نہ یہ کہ ہمیشہ ناک منہ پھلا کے رکھے اور بندہ اپنے آپ کو پریشان رکھے کہ میں تو ہر وقت غصے کے اندر رہتا ہوں, کہ بندہ کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. تو اعتدال کی کیفیت ہر چیز میں, اور اسی طریقے سے یہاں بھی بیان فرمایا گیا. اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے والکاظمین الغیظ, یہ آیت نمبر 134 سے سورہ آل عمران کی. اس سے قبل اگر آپ دیکھیے تو الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. 4 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں ایمان والوں کے لیے, جہاں پچھلی آیات میں آیت نمبر 130 سے لے کر اور آیت نمبر 136 تک تقریباً جو ایمان والوں کو چند نصیحتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں, ان میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے.
ظاہر ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اسے قرآن پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایمان والے وہ ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے. یہ نہیں کہ فقط خوشحالی میں خرچ کیا اور اگر کچھ ہاتھ میں تنگی ہوئی تو صدقہ دینا چھوڑ دیا. تو انفاق فی سبیل اللہ ان کی عادت رہی نیک لوگوں کی. پھر فرمایا والکاظمین الغیظ. یہ جو ایمان والے ہیں ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہیں. غصہ آئے گا، یہ نہیں کہ غصے والے نہیں ہیں، بلکہ غصہ آنے کے بعد اس کے نفاس پر قابو کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ نفاس کس طریقے سے ہوگا؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے کی وجہ سے. تیسری بات، پہلی الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والے. دوسرا فرمایا کہ غصے کو قابو رکھنے والے. تیسرا والعافین عن الناس فرمایا. اور چوتھا ہے واللہ یحب المحسنین، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو یہاں احادیث مبارکہ آپ نے بھی بیان فرمائی اور اس کی تفسیر میں لکھا گیا، لیکن قرآن اور اہل بیت کا جو مضبوط تعلق ہے، میں اس حوالے سے مختصراً دو باتیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی لونڈی آپ کو وضو کروا رہی ہے، پانی گر جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، کیا تو آپ کے چہرے پہ جب جلال کے آثار ہیں تو اس خادمہ نے سامنے سے کیا عرض کیا؟ والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ. تو آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. کہا والعافین عن الناس، کہا کہ اس نے جب آیت پڑھی والعافین عن الناس تو کہا کہ میں نے معاف بھی کر دیا. اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا کہ جا میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا. اسی طریقے سے حضرت علی کا وہ واقعہ جو قرآن اور اہل بیت کے تعلق کو جوڑتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی جنگ میں ہے اور اس سے قبل کہ آپ دشمن کے سر کو اتار دیں، اس نے نفرت سے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. سامنے سے کیا بات آئی؟ آپ پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ کہا کہ میں اپنے نفس کا شیر نہیں، میں اپنے رب کا شیر ہوں. بھائی سبحان اللہ، یہیں سے بات ساری یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. کیا کمال مثال ہے اور بڑا کیٹیگوریکل آپ نے اس کو واضح کیا. مفتی اسماعیل صاحب آپ بتائیے کہ ایک تو بات یہ آ گئی کہ قرآن تو بہت واضح ہمیں لائن بتاتا ہے، ظاہر ہے غصہ آئے گا، ایک فطری تقاضا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کو غصہ نہ آئے. لیکن وہی بات ہے جو اگلا فیز ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے بعد معاف کر دیں. عفو درگزر کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، ذرا تفصیل بتائیے. آج ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. آج کا ماشاءاللہ جو موضوع ہے اس موضوع ہی میں جس آیت مبارکہ کا انتخاب ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، اس میں اللہ رب العالمین نے اختتام پر یہی فرمایا کہ والعافین عن الناس، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. اس آیت کا، اس سے پچھلی آیت کا اگر اختتام دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اس میں متقین کا ذکر فرمایا، اعدت للمتقین، یہ جنت کہ جس کی رغبت دلائی جاتی ہے، فرمایا یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ متقی کون ہے، کیونکہ ہر ایک دعوے دار ہے تقوی کا، ہر ایک اپنے گمان میں نیک ہے، اپنے تئیں اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس لیے پھر المتقین کے بعد اس کی صفات بیان کی. یہ فرمایا یہ تقوی اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ان تمام مراحل سے انسان کو گزرنا ہے، جس میں الذین ینفقون کا انفاق ہے، کاظمین الغیظ کا جناب غصہ پینے کا مرحلہ ہے، والعافین عن الناس جیسا حوصلہ چاہیے اس کے لیے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دے اور عفو درگزر کو اپنا ایسا اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ پھر وہ المتقین کے مقام پر فائز ہو جائے اور پھر صرف لوگ اسے پسند نہ کریں. واللہ یحب المحسنین، اللہ کہے کہ مجھے اس سے محبت ہے. کیا خود اللہ پھر محبت کا اعلان فرماتا ہے. عفو درگزر انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے. آج لوگ یقیناً عفو درگزر کے لیے تیار نہیں ہوتے، محض دنیاوی عزت یا اپنی انا کی خاطر. لیکن اگر یہ دیکھ لیں کہ اس کے جواب میں، اس کے جزا میں اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے، تو میں کہتا ہوں عفو درگزر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ خود کانسیپٹ. ایک تو انا والی بات آ گئی، ایک بات اور ہے، اس کو ذرا سا آپ کامنٹ کر دیجئے کہ ایک کانسیپٹ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب وہ لوگ ہمیں ڈرپوک کہیں گے، لوگ کہیں گے بزدل آدمی ہے نا، اسی لیے کمپرومائز کر گیا، اسی لیے جھک گیا. یاد رکھیے بالکل تمام بہت اچھا آپ کا یہ پوائنٹ ہے. عفو درگزر اگر کسی قسم کے خوف اور ڈر اور بزدلی کی علامت ہوتی تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین اتنا قادر و قیوم ہونے کے باوجود اس کا ایک نام مبارک العفو ہے. معاف کرنے والا. کہاں کا ڈر، کہاں کا خوف، اتنا قادر و قیوم ہے، مگر فرماتا العفو.
قرآن کہتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 25 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ وہ ہے جو توبہ کو قبول کر لیتا ہے. ہم تو آج کسی کی توبہ معذرت معافی قبول ہی کرنے کو تیار نہیں. اللہ فرماتا وَهُوَ الَّذِي، تعارف دیکھیے اللہ کا جو خود کرا رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ وہ ہے جناب. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر کر لیتا ہے لوگوں کی برائیوں سے، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرما لیتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر اللہ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا. تو خاص طور پر ایک اہم بات یہ ہے اس موضوع پر کہ عفو درگزر جو آج ہمیں اپنانے کا فرمایا جا رہا ہے، یہ خود اللہ کی صفت ہے. اور تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق. بات اتنی ریلیونٹ آ گئی ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال سے پہلے مفتی شاہد صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کامنٹ فرمائیے، کیونکہ ابھی تو سیرت طیبہ کے روشن پہلو ڈسکس کرنے ہیں نا، کہ آئیڈیل شخصیت تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. لیکن اس سے پہلے کی بات کہ ہم جس طرح سے اللہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے، ہم اس طرح سے لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح سے ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ درگزر کر کے جو ہے ان کو معافی کے دائرے کے اندر کیوں نہیں لے آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ. دیکھیں کظم غیظ یعنی غصے کو پی جانا، اور والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، اسے مکارم اخلاق سے شمار کیا گیا ہے. یعنی اخلاق کی عظیم خوبیاں. سبحان اللہ. اور جو مقام انسانی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندے میں حلم ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، اور لوگوں کے لیے جذبہ شفقت ہونا چاہیے. یہ بات ملحوظ نگاہ رہے کہ معاف کر دینا اور غصے کو پی جانا، ان دونوں کا تعلق شفقت قلبی کے ساتھ ہے. کیا بات ہے کہ کیا آپ کے دل میں مخلوق کے لیے شفقت کا جذبہ ہے یا نہیں. اگر جذبہ شفقت ہوگا تو آپ کو ان کی غلطی پر غصہ آنے کے بجائے پیار آئے گا. اور اگر آپ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہوں گے. یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ نصوص قطعیہ میں، قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اور احادیث صحیحہ میں ایک سے زائد مقامات پر ضبط غصہ کو بھی بیان کیا گیا اور عفو درگزر کو بھی بیان کیا گیا. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فرمایا کہ صل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتے کو جوڑو. اور واعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اللہ. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو آسان ہے، عمل مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آج ہمارے معاشرے میں سبھی کو دیکھیں تو گفتگو میں یہ کہہ رہے ہوں گے معاف کرنا چاہیے، جب اپنی ذات کی بات آئے تو منتقم المزاج ہو جاتے ہیں. گفتگو میں کہہ رہے ہوں گے کہ برداشت کیا کرو، لیکن جب اپنی ذات کی بات آئے تو غصے میں ہر حد سے کراس ہو جاتے ہیں. ریٹیلیٹ نہ کر لیں سکون نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں باطنی تربیت کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم ہمارے اسلاف کو دیکھیں تو جب لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی. آج ہمارے مدارس کا ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ جو طالب علم ہمارے پاس آیا ہم نے اسے علم تو دیا، صوفیہ والی تربیت نہیں دی. اگر وہ صوفیہ والی تربیت دیں، اس کے دل کو اچھا کر دیں، اس کے دل کے اندر مخلوق کا پیار پیدا کر دیں. مثال کے طور پر غصہ آتا ہے، اب ایک شخص ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اس کے بیٹے نے غلطی کی اور وہ موجود ہے، ہمیں اس پہ غصہ نہیں آئے گا، کیوں؟ باپ دیکھ رہا ہے اور اس سے ہمارے تعلقات ہیں. مخلوق کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ، پھر آپ کو کیسے غصہ آئے گا؟ یعنی یہ جو شخص ہے جس نے غلطی کی ہے یہ رب کا بندہ ہے اور اللہ کے محبوب کا غلام ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں غلطی اتنی بڑی ہوئی کہ مجھے غصہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا، جتنا آپ کو تنگ کیا گیا، جو جملے کسے گئے، جو افعال کیے گئے، اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری سیرت طیبہ میں کبھی اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، ضبط نفس فرمایا. اور وہ لوگ جو ظلم کیا کرتے تھے، اور کئی ایسے واقعات ہو جاتے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چادر جو ہے وہ زیبے کر رکھی تھی، نجرانی چادر، تو ایک شخص نے آ کر اسے بہت زور سے کھینچا اور اس طرح کھینچا کہ وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی گردن مبارک پر نشان آ گئے. اب آپ دیکھیں طبعی طور
پر اگر اچانک کوئی یہ کرے کہ ہاتھ پکڑے اور کھینچ لے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ایک دم آپ جب نشان آ گئے تو اس نے کہا کہ جو آپ کے پاس مال ہے آپ اس میں سے ہمیں حصہ کیوں نہیں دے دیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے. یہ اس کے بعد عطا بھی کر دیا. جی ہاں, عطا بھی کر دیا, عطا بھی مسکرائے اور فرمایا کہ جو یہ مانگ رہا ہے اسے دے دو. اچھا یہاں پر علامہ صاحب ایک بات بتائیے, آپ دیکھیں ابھی سرکار علیہ السلام کی تو ظاہر سیرت طیبہ کے حوالے سے تو کئی ہم گوشوں پہ بات کریں گے, لیکن ایک بات بالکل درست ہے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز اللہ سے ہوتی ہیں وہ جو ہم بات کر رہے تھے, بندوں کے لیے ہمارا معاملہ وہ نہیں. ہم کہتے تو ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں معاف کر دیا جائے, یہ تو کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہو گیا, لیکن صریحاً دل کا صاف ہونا, شفاف ہونا اور معاف کرنا یہ نظر نہیں آتا. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو عفو درگزر کی فضیلت ہے ذرا وہ لوگوں کو بتائیے صاحب, اور ذرا آنکھیں کھولے لوگوں کی کہ یہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو ظاہر ہے وہ باطن میں ہونا چاہیے, جو باطن میں وہ ظاہر میں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی یعنی شخصیت کی, حضور کی ظاہری حیات کی زندگی کی اگر دو تقسیم ہم کر لیں, ایک مکی زندگی آپ کی اور ایک مدنی زندگی. مکی زندگی میں بھی اگر آپ تقسیم کیجئے تو 40 سال وہ ہیں جو اعلان نبوت سے قبل ہیں, جہاں پہ آپ کو صادق و امین بھی کہا جا رہا ہے اور تمام لوگ آپ سے متاثر بھی ہیں ہر اعتبار سے. اور جب اعلان نبوت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کے بعد کی 13 سالہ مکی زندگی ہے, اور اس میں جو ابتدائی 11 سال ہے یعنی جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل کے جو 11 سالہ زندگی ہے, جن میں شعبہ ابی طالب بھی ہے, دیگر چیزیں بھی ہیں, اور پھر ان 2 سالوں کے بعد طائف کا سفر بھی ہے. آپ دیکھیے اس پورے سارے معاملے کو آپ دیکھیے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ فقط آپ کو حلم اور برداشت نظر آئے گی, اللہ عفو درگزر ہی نظر آئے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جناب, اور بہت توجہ کے ساتھ اس ریسرچ کو سنیے گا ناظرین کہ مختلف ریسرچز ہوئی ہیں اور اس کا جو جمع شدہ ایک معلوماتی مواد ہے اس کی روشنی میں جو غصے کے طبی نقصانات ہیں اور روحانی نقصانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. اور دیکھیے کہ ہماری صحت کس حد تک رسک پہ آ جاتی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ لاجیکلی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں نا, تو آئیے ذرا میں آپ کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں کہ جب ہائپر ہوتے ہیں, آپ غصے میں آتے ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. پہلی بات, دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, یعنی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے خون کو پمپ کرنے کے لیے دل کو اضافی محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے, یہ ریسرچز کہتی ہیں. اور اس سے دماغ کی شریان پھٹنے یا برین ہیمریج ہو جانے یا فالج یا دل کا دورہ پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. بات بات پر غصے ہو جانے سے افراد کا بلڈ پریشر عام طور پر ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہائی رہتا ہے, اور بہت زیادہ غصہ کرنے والے افراد کی قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے, اور پھر جسم معمولی بیماری کو بھی روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے. یعنی عام سی بات سمجھا دوں کہ آج کرونا وائرس جو ہے بنیادی طور پر سب سے پہلے اٹیک ہی ان پر کرتا ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہوا کرتا ہے, اور آپ دیکھیے ڈاکٹرز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے امیون سسٹم کو آپ مضبوط کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پیٹ کا درد, یعنی پیٹ کا درد پیدا ہو جاتا ہے. غصہ جسم میں نقصان دہ ہارمونز, تیزابیت اور کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے, آنتوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے. غصے سے پیٹ میں شدید درد, السر اور گیس ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جلدی امراض. غصہ جسم میں تیزابی ہارمونز پیدا کرتا ہے جو کہ جلد کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور پورے جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. غصہ یرقان یعنی جوائنٹس کا سبب بھی بن سکتا ہے. غصہ پھیپڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے, یعنی غصہ پھیپڑوں کے لیے اتنا نقصان دہ ناظرین جتنا کہ تمباکو نوشی یا
الکوہل نقصان دیا کرتا ہے. غصہ قوت حافظہ کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی زیادہ غصہ کرنے والے کا حافظہ جو ہے برباد ہو جاتا ہے اور عموماً اس کو جو ہے وہ بے ہوشی کے اندر دھکیل سکتا ہے. غصے سے غور و فکر کی قوت میں کمی آتی ہے، یعنی غصے سے ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے جسم کو کولیپس کر دیتے ہیں. 16 بیماریاں میں آپ کو بتاتا ہوں جو باطنی طور پر پیدا ہوتی ہیں. غصے کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو کہ آخرت میں ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی. اس میں پہلی بات حسد، دوسری بات غیبت، تیسری بات چغلی، چوتھی بات کینہ، پانچویں بات قطع تعلق، چھٹی بات جھوٹ، ساتویں بات آبرو ریزی یعنی بے عزت کرنا، آٹھویں بات دوسروں کی حقیر جاننا، ان کی تحقیر کرنا، نویں بات گالی گلوچ کرنا، 10ویں بات تکبر کرنا، 11ویں بات بیجا مار دھاڑ، 12ویں بات تمسخر اڑانا، 13ویں بات قطع رحمی کرنا، 14ویں بات بے مروتی، 15ویں بات شماتت یعنی کسی کو نقصان پر راضی ہو جانا، 16ویں بات احسان فراموشی، اور 17ویں بات یعنی 17ویں بات یہ ہے صاحب کہ غصہ بنیادی طور پر جسم اور آپ کی روح دونوں کو مکمل طور پہ تباہ کر دیتا ہے. لہٰذا حسد، غیبت، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی اور قتل تک پر آپ کو آمادہ کر دیا کرتا ہے. اس سے احتیاط کیجئے. آئیے جناب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. مفتی شاہد صاحب اب آپ بتائیے ذرا سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے کہ سرکار علیہ السلام کے جو روشن واقعات ہیں ذرا وہ لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح آپ نے غصے پہ قابو کیا اور عفو درگزر سے کام لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. آج پوری دنیا میں جو پیغام اسلام عام ہوا اس کی بنیاد میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے مزاج مبارک کی نرمی ہے. سبحان اللہ. جاہل آیا کرتے تھے، بدو آیا کرتے تھے، عربی آیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھ کر، آپ کی شفقت، آپ کی محبت اور آپ کی نرمی کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. ایک تو یہ بنیادی پیغام ہے مبلغین کے لیے کہ جو نرمی سیرت رسول عربی میں نظر آتی ہے آج ہمارے مزاجوں میں وہ کھو گئی ہے. کہیں وہ نرمی لے کر آئیں. جب آپ لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں گے تو لوگ آپ کے قریب بھی آئیں گے اور آپ کی بات ان کے لیے مؤثر بھی ہوگی، قول کی حد تک بھی. جہاں تک عمل کی بات ہے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ ابتدا تا انتہا وصال ظاہری تک ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا. 2 واقعات کی طرف میں اشارہ دیتا ہوں. پہلا واقعہ ایک تو ہوتا ہے کوئی ہماری مخالفت کرے، یعنی ہمارے لیے کوئی لفظ کہہ دے، برائی کرے، یہ تو بہت پیچھے رہ گیا. خیبر کے موقع پر زینب بنت حارث جو یہودیہ عورت تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلا دیا. عمل ہے یہ، ٹھیک ہے. اور زہر آلود گوشت کا معنی کیا ہے؟ جان لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بائٹ لی اور آپ نے جان لیا تو آپ نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ یہ کوئی تناول نہ کرے. اس عورت کو لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آزمانا چاہتی تھی کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں یا نہیں. اگر ہیں، جی ہاں، اگر ہیں تو آپ بتا دیں گے کہ یہ زہر آلود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ تھی اللہ، اور آپ نے اسے کچھ نہ کہا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا. اللہ یعنی زہر دیا، سرکار علیہ السلام نے دیکھ لیا، آشکار کر دیا، صحابہ کو روک دیا، اس کے باوجود معاف کر دیا. چہرے پہ مسکراہٹ دی ہے. یعنی اگر آج ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جس نے 2-4 باتیں کہی ہیں تو ہم ایک دم غصے میں نہ آئیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. دوسری بہت بڑی مثال آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ سے کیسا پیار تھا. اللہ 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 اللہ، یہ تو بڑی کمال مثال ہے صاحب. بتائیے اور کیسا تعلق تھا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے عام الحزن قرار دیا. اس میں آپ کا وصال ظاہری اور آپ کی شہادت بھی تھی. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت. عام الحزن جو ہے وہ تو جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ایک جناب ابو طالب علیہ السلام. جی ہاں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک غم تھا. تو اب اس میں جو شہادت آپ کی ہوئی وہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سبب بنے. کتنا پیار ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں بھی معاف کر کے شرف صحابیت عطا کی. اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جنہوں نے آپ کے لاڈلے چچا جان کو شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف کر رہے ہیں. سر ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، عشق کی بات آ گئی ہے تو تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں.
یہ میرے سرکار کا کیسا کرم اور کیسا افودر گزر ہے کہ پیارے چچا کو جس واشی نے شہید کیا، اس وقت تو واشی ہے نا، لیکن جب معافی مانگنے آئے تو نگاہ مصطفیٰ نے ایسا کرم کیا کہ واشی کو رہتی دنیا تک ایسے حضرت واشی بنایا کہ مسلمہ کذاب کو انہوں نے واصل جہنم کیا اور ناموس رسالت کا پہرے دار بنا کے رہتی دنیا تک جو ہے ممتاز کر دیا. میرا تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس سے ہمیں پیغام یہ ملا کہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لینا، کوئی غلطی کر دے اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے، اپنے اندر بردباری اور حلم لے کر آنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ کے دل میں ان کا درد ہوگا. دیکھیں نبی کریم جب دعا فرماتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اللہ یہ میری قوم ہے، تو انہیں ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو آج بھی بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو ان سے پیار سے پیش آئیں اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. اب ذرا علامہ صاحب عام بالکل عام سطح پہ آ کے بات، یہ تو ساری ہم نے گولڈن مثالیں، بلکہ گولڈن سے بھی زیادہ گولڈن مثالیں ہم نے لوگوں کو سمجھائیں. اب بات یہ ذرا عام سطح پر لوگوں کو بتائیے کہ غصے کی جو حقیقت بنیادی طور پہ کیا ہے، غصہ آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. آج ہم اپنی ذات میں دیکھیں، آج ہم گھروں میں دیکھیں، رشتوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، معاشروں میں دیکھیں، غرض کے بات کو آپ بڑھاتے چلے جائیے. غصہ بے انتہا ہے، معاف کرنے کو کسی کو تیار نہیں ہے، اور اللہ سے معافی کے ہر وقت طلبگار ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدہ گفتگو کے ساتھ اب جو معاشرتی پہلوؤں کی طرف آپ تشریف لے آئے ہیں اپنا موضوع کو سمیٹتے ہوئے، تو دیکھیے کہ ہمارے یہاں غصہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو جوش اور جذبے کو ابھارنے والا ہے. یعنی خلاف مزاج بات آ جاتی ہے تو اس پہ خون کی روانی تیز ہونا، اور جو آپ نے بہت سارے پہلو بھی ذکر کیے کہ کیا کیا جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ بیماریاں بھی اس میں آ جاتی ہیں. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عابد بنی اسرائیل کا، اس نے ایک عرصے تک عبادت کی. اچھا، ایک عرصہ عبادت کرنے کے بعد شیطان ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا کہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو. تو کہا اتنے عرصے مجھے ورغلایا، طویل بات ہے. تو کہا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، کس کو آپ بہت اچھے انداز سے ٹارگٹ کر سکتے ہو؟ کہا کہ جو غصیلا بندہ ہے نا، میں اس سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ، کیونکہ جب وہ غصے میں آتا ہے تو وہ اسے اس طرح الٹ پلٹ کرتا ہوں جس طرح بچے گیند کو الٹ پلٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے وہ کیفیت، یعنی شیطان کے قدموں میں، دوسرے لفظوں میں فٹ بال کی طرح وہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کو معاشرے کے اندر قتل نظر آئے گا، طلاقیں نظر آئیں گی، آپ کو وراثت کے جھگڑے نظر آئیں گے، آپ کو خون ریزی نظر آئے گی، آپ کو انتقام نظر آئے گا. تو اس کے پیچھے فقط ایک چیز نظر آئے گی، وہ غصہ ہوگا. غصے کی حالت میں، اور یہی فرمایا نا بزرگوں نے کہ کوئی لین دین کوئی معاملہ بندے کو کیسے پہچانا جانا، تو کہا غصے کی حالت میں دیکھا تھا اسے. تو کیا غصے کی حالت، یعنی یہ وہ حالت ہے جس میں شریف النفس بندہ بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اپنی اصل پہ آ جاتا ہے، اپنی اصل پہ آ جاتا ہے. اس کی ایک تربیت کے لیے ایک مثال میں پیش کروں آپ کو کہ دیکھیے، ایک یہ ہے کہ میں نے اپنے جوتے پہنے ہوئے ہیں، میں چپل پہنی ہوئی ہے، میں جا رہا ہوں، میرے پاؤں کے نیچے، جوتے کے نیچے کوئی کنکر آ جاتا ہے، میں اسے رونتا ہوا چلا جاؤں گا. یہ ہے غصے کی کیفیت کہ آیا، آپ نے ایک طرف اس کو کیا، غصے سے بچے اور چلتے ہوئے چلے گئے. لیکن اگر آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے اور جوتے کے اندر اس کنکر کو رکھ لیا، آپ کے لیے قدم بڑھانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، اور جتنی زیادہ تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، زخم آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، وہ آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے گا. پھر وہی زخم آپ کو دیگر بیماریوں کے اندر میں مبتلا کر دے گا. جسمانی طور پہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، بیماری بڑھ سکتی ہے اور خون وغیرہ بہہ سکتا ہے. تو یہ اس عقلی مثال سے بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ غصہ آیا، آنے کے بعد آپ یہ دیکھیے اسے نافذ کرنا ہے یا اسے باہر جانا ہے. تو بس اس چیز کو فیصلہ کر لیجیے اس وقت. ایک ہے ریئیکشن، ایک ہے رسپانس. اگر آپ ہر بات کا ریئیکشن کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہے. پراپر رسپانس کیجیے. غصہ آ گیا، بچے نے کوئی غلطی کی، اہلیہ نے کر دی، کاروبار میں کوئی معاملہ، کوئی بھی چیز ہو گئی، خلاف مزاج بات بھی ہو گئی، اپنی زبان کو ایک لمحے کے لیے روکیے، اس کے نتیجے پر غور کیجیے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کے نافذ کرنے میں کیا نقصان ہے اور اس کو روک لینے کے اندر کیا مجھے منفعت اور فائدہ ہو جائے گی. تو اس چیز کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ایک تاثر ہے کہ جی فلاں شخص جو بڑا غصے والا ہے، فلاں عورت بڑی غصے والی ہے، اس کے غصے سے بچنا، جب وہ نرم مزاج ہو، ٹھنڈے ماحول کے اندر اس وقت جا کے بات کرنا، اس کا موڈ دیکھنا، اس کا موڈ سمجھنا. یعنی ہم نے بنیادی طور پہ اس بات کو بالکل فراموش کر دیا کہ غصہ جو ہے. جنید میں اپنی بات کو، میں آپ کی بات سے نا بڑی حسین جو بات آپ نے کی، میں اسی سے ایک جملہ، ہمارے کہا جاتا ہے بندہ دل کا بڑا اچھا ہے، ہاں لیکن زبان کا جیسا بھی ہو، دل کا بڑا اچھا ہو. دل کا ہم نے یار کیا کرنا ہے بھائی، یاد رکھیے جو اندر ہے وہی باہر نکلے گا. دل کا بڑا اچھا ہے، بندہ گالی بکے، برائی کرے، ذلیل کر دے، رسوا کر دے، لوگوں کی جو ہے غیبتیں کرے، بولا دل کا بڑا اچھا آدمی ہے یہ. زبان سخت ہے، زبان
زبان سخت ہے. تو بھائی یاد رکھیے گا اگر بندے کا دل نرم ہوگا اس کی زبان پہ بھی نرم الفاظ واہ 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 کیا بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ زبان سے گالیاں بک رہا ہو, آپ کو جو ہے ذلیل و رسوا کر رہا ہو, آپ کہیں جناب آپ اپنی بے عزتی برداشت کریں, دل کا بڑا اچھا ہے. اور دل کو میں نے کوئی دیکھنا ہے کیا کرنا ہے بھائی, دل کا الفاظ جو نکلیں گے زبان سے وہی اثر کریں گے. ملاقات اپنا اثر چھوڑے گی, گفتگو اپنا اثر چھوڑے گی, جیسے مولا کائنات نے فرمایا کلام کرو پہچانے جاؤ. بالکل ایسے ہی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہمارے یہاں گھریلو آپ دیکھیں سطح پر جا کر کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یا بچوں اور والدین کے درمیان معاملات ہیں, بھائیوں کے درمیان معاملات ہیں, بھائی بہنوں کے درمیان معاملات ہیں. اس وقت ہم صرف ایک سیمپل کیس اٹھاتے ہیں گھر کا. آپ دیکھیے گھروں کے ٹوٹنے کی بنیادی وجوہات میں غصہ, گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجوہات میں غصہ, گھروں کے اندر جو تناؤ پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجوہات میں غصہ. یعنی بھائی بہن آپس میں یا بھائی بھائی آپس میں یا والدین اور اولادوں کے درمیان ایک دوسرے کی جو ہے منہ دیکھنا جو حرام ہو جاتا ہے, ایون جنازے تک حرام کر دیے جاتے ہیں, اس کے پیچھے بھی غصہ ہوتا ہے. کہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر جیسے جیسے ہم اور ہمارا معاشرہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اور پیچھے ہوتا جا رہا ہے, اتنا ہی ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر صفات مذمومہ پیدا بھی ہو رہی ہیں اور مکارم اخلاق سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. کرم اخلاق تو اس کریم ذات کے ساتھ وابستہ ہونے ہی میں نا, جتنا ان کے دامن میں پناہ لیں گے, جتنا ان کے قرب میں جائیں گے حلم بڑھے گا, جتنا دور ہوں گے جہل بڑھے گا. کیا اچھی بات, ان کے قرب میں حلم ہے, بردباری آئے گی, ٹھہراؤ آئے گا طبیعت میں. جتنا دور جائیں گے جہل بڑھے گا, اتنا آپ غصے کی طرف مائل ہوں گے. اور بالکل یہی بات ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر انہی کی بارگاہ میں حاضری کا اشارہ دیا ہے. فرمایا انہی کے دامن میں پناہ لو, تمہارے لیے انہی کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو ایک گھریلو پورے واقعے کی عکاسی اور آج کے معاشرے کی تصویر ہے. بلکہ میں ایک سیکنڈ آپ بتانے سے پہلے میں لوگوں سے گزارش کروں گا بہت توجہ سے مفتی صاحب کی بات کو سنیے. ہو سکتا ہے اور یقیناً ہو کیا سکتا ہے, یقیناً اس میں آپ کو مسائل کا نظر آئے گا. بالکل. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, خاندان ہے, گھر ہے, فیملی ہے, وہ کچھ بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ میں جب ان کے ساتھ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں یہ میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں, میں صبر سے کام لیتا ہوں یہ غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ تمام تر انہوں نے ان کا رویہ بیان کیا اور اپنا پازیٹیوٹی بیان کی ساری کہ میں بہت صبر سے کام لے رہا ہوں, میں زبان سے نہ کوئی بات کہتا ہوں نہ عمل سے کوئی ایسا ریئیکٹ کرتا ہوں, لیکن وہ مسلسل میرے ساتھ غصے سے بات کر رہے ہیں, میں ان کو عطا کرتا ہوں مجھے محروم کرتے ہیں. یہ تفصیل سے وہ کہتے جا رہے ہیں, لیکن میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سلسلے میں کیا کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا میں اسی طرح خاموشی اختیار کروں, کیا میں اسی طرح برداشت کرتا رہوں اور وہ اسی طرح میرے ساتھ بدسلوکی کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, اور ان تمام ناظرین کی توجہ کے لیے اور تسلی کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان کما تقول, اے میرے صحابی اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بدسلوکی اور آپ کی طرف سے شفقتیں ہیں, آپ کی طرف سے پیار ہے, آپ کی طرف سے حلم اخلاق بردباری ہے, اگر ایسا ہی ہے فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةِ, تو پھر تو آپ ان کے اوپر ان کے منہ میں خاک بھر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی طرف سے بہترین جواب ہے بردباری کی صورت میں, وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ, اور بشارت یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک حامی مددگار فرشتہ ہر وقت موجود ہے. مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ, جب تک تم اس رویے پر قائم رہو گے اللہ کا ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا فائنل ایک کامنٹ جو ہے اس حوالے سے دیجئے کہ غصہ ختم کرنے کا جو طریقہ ہے
وہ کیا ہے، اور بہت شارٹلی لوگوں کو بتا دیجیے کہ اس کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں پریسائزلی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صاحب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے یا تو اس کو سامنے سے ہٹا دے یا پھر خود وہاں سے ہٹ جائے. ٹھیک. اسی بات کو بیان بھی فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ بندہ یعنی کیفیت کو تبدیل کرے اپنی. غصہ کیفیت کا نام ہے. کھڑا ہے تو بیٹھ گیا، بیٹھا ہے تو لیٹ گیا، لیٹا ہے تو زمین سے چمٹ گیا. یہ حدیث میں بیان فرمایا گیا. اور فرمایا کہ غصہ ایک آگ ہے اور آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے. تو کہا کہ چہرے پہ پانی وغیرہ ڈال لیا جائے. اچھا بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے آپ کا تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں پیچھے غصے کا کوئی نہ کوئی پہلو یا کوئی بات دماغ میں چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوتا ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو افراد کی آپس میں کوئی بات ہے. حضور نے فرمایا میرے پاس ایک کلمہ موجود ہے، اگر وہ یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. وہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ آگ ہے اور یہ پانی سے ٹھنڈا ہوگا، لہذا پانی وغیرہ پی لیا جائے. یہ تو بیان فرمایا گیا. لیکن اس کے اندر ایک بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جب غصہ آتا ہے تو اس کو آپ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ مجھے اس وقت ریئیکشن کرنا ہے یا رسپانس کرنا ہے. یعنی اگر میں اس وقت اس پر غصہ نافذ کرتا ہوں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور غصہ نافذ نہیں کرتا تو اس کے فوائد مجھے کیا ہوں گے. اگر تھوڑا سا اس وقت سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں آ جائے بندہ اس وقت، تو یہ ہمیں تربیت دیتے ہوئے ہمیں ٹریننگ سیشن جب ہوتے تھے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ غصے کی حالت میں کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا. اگر یہ بات قائم کر لیجیے غصے کی حالت میں کوئی کلام نہیں کرنا کسی سے، جب کیفیت معتدل ہو جائے پھر بات چیت ہوگی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور کتاب الشفا میں آج غصہ ختم کرنے کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب غصہ آئے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، کثرت سے پڑھ لیا کریں، اور اگر اس وقت ممکن ہو تو وضو بھی کر لیا جائے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم.